پردیس میں رمیز کی نیندیں حرام ہو چکی تھی جب اس سے اس کے دوست نے فون پر کہا تھا کہ جلد اپنی بیوی کی خبر لو۔ اسی لیے وہ بغیر بتائے پاکستان واپس لوٹا۔ گھر میں داخل ہوا تو بیوی کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ پچھلی بار جو سونے کے کڑے بھیجے تھے وہ ماں کے ہاتھ میں تھے اور اس کی بیوی سخت دھوپ میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ صحن کے پلر کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس کا دوسرا سرا۔ میرا نام رمیز ہے اور میں ایک لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا جس کا نام شمائلہ تھا۔ وہ یتیم تھی اور جس گھر میں کام کرتا تھا اسی جگہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تو وہ سر جھکائے خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ نہ کسی سے فضول بات کرتی تھی، نہ کسی پر ہنستی تھی، نہ کسی سے الجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی اور اس کے چہرے پر ایسی شرافت تھی جو آج کے زمانے میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں نہ جانے کیوں ہر روز اسے دیکھنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دل کی بات اپنے ایک دوست کو بتائی تو وہ ہنس کر بولا، تمہیں واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، محبت ہی تو ہے، ورنہ میں کسی کے بارے میں اتنا کیوں سوچوں گا۔ وہ بولا، پھر جا کر بات کرو۔ میں نے کہا، دوستی کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اگر بات کروں گا تو سیدھا نکاح کی بات کروں گا۔ کئی دن سوچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، جی کہیں۔ میں نے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نرمی سے کہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ وہ بولی، لیکن ہماری تو ابھی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، اسی لیے تو میں سیدھا نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے دوستی نہیں کرنی، مجھے حلال رشتہ چاہیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور اگر تمہاری رضا ہوگی تو میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لاؤں گا اور تم سے نکاح کروں گا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر واقعی آپ کا ارادہ نکاح کا ہے تو پھر میں انکار نہیں کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں جیسے سکون اتر آیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ مجھے اپنی امی کو راضی کرنا تھا۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو میں نے امی سے کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بولی، کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے فوراً پوچھا، کون ہے؟ اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ یتیم ہے اور میرے ساتھ ہی کام کرتی ہے۔ میری بات سنتے ہی امی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیز آواز میں بولی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بولی، میں اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر گھر کی لڑکی سے کروں گی۔ میں نے کہا، آخر کیوں؟ وہ بولی، گھر کا فریج خراب ہے، اے سی نہیں ہے، کچن کی حالت خراب ہے، کپڑے دھونے والی مشین ٹھیک سے کام نہیں کرتی، استری بھی خراب ہو گئی ہے، اوون بھی نہیں ہے، بسترے بھی نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، الماری نہیں ہے۔ اگر کسی امیر خاندان کی لڑکی آئے گی تو دلہن بھی آئے گی اور سارا سامان بھی ساتھ لے آئے گی۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مجھے ان کی سوچ بہت عجیب لگی۔ میں نے کہا، امی، آپ کی اپنی 2 بیٹیاں بھی ہیں، کل کو ان کی بھی شادی ہوگی، اگر کوئی ان کے بارے میں بھی ایسا سوچے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ بولی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے ایک بات کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ تقریباً 2 ہفتے تک ہر روز ہمارے درمیان یہی بحث ہوتی رہی۔ امی کو یقین تھا کہ وہ مجھے جذباتی باتوں سے روک لیں گی، لیکن میں اپنے فاصلے پر قائم تھا۔ ایک دن انہوں نے غصے میں کہا، اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہاں کے معاملات تو وہاں جا کر دیکھیں گے امی، لیکن اس دنیا میں میں اپنی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی نہ مانی تو میں نے انہیں فون کیا اور کہا، امی، آج میں شمائلہ سے نکاح کر کے اسے گھر لے کر آ رہا ہوں۔ فون کی دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر کال کٹ گئی۔
اسی دن ہم دونوں نے نکاح کر لیا اور میں شمائلہ کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے شمائلہ کو امی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، پھر ان کی گود میں اس کا سر رکھ دیا اور کہا، امی مان جائے نا۔ امی نے خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر بولی، میری ایک شرط ہے۔ میں نے فوراً کہا، بتائیں۔ امی وہ بولی، 1 مہینے بعد بتاؤں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے امی، جو بھی شرط ہوگی میں مان لوں گا۔ میں شمائلہ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ نکاح کے بعد میں نے ایک دن اس سے کہا کہ اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہاں تم سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا اور تنخواہ بھی بہت کم دی جاتی تھی۔ اب میں ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے مسکرائی، پھر بولی، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں نوکری چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے کہا، یہی چاہتا ہوں۔ اگلے ہی دن اس نے نوکری چھوڑ دی اور پورا وقت گھر پر رہنے لگی۔ وہ بہت سلیقے والی تھی، صبح جلدی اٹھتی، گھر کو صاف کرتی، پھر ناشتہ تیار کرتی، دوپہر کا کھانا بھی بنا دیتی اور شام کے وقت چاہے میں خود اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتی۔ مجھے کبھی کسی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ امی نہ اسے خود سے کبھی بلاتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ زیادہ بات کرتی تھی، لیکن اس سے کوئی بری بات بھی نہیں کرتی تھی۔ شمائلہ بھی ہمیشہ ان کا احترام کرتی تھی، سلام کرتی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ جاتی تھی۔ میرے ساتھ اس کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے، اپنے آنے والے دنوں کے خواب دیکھتے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی خوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا، کیوں نہ کہیں گھومنے چلیں؟ شمائلہ نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولی، واقعی؟ میں نے ہنس کر کہا، ہاں، ہمارا بھی ہنی مون ہو جانا چاہیے، چاہے صرف 2 دن کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ خوش ہو کر بولی، مجھے کہیں بھی لے چلیں، میں آپ کے ساتھ ہوں تو ہر جگہ اچھی لگے گی۔ ہم نے زیادہ چھٹی نہیں لی، اسی لیے صرف 2 دن کا پروگرام بنایا اور ایک صبح بہت سویرے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ہم دونوں باتیں کرتے رہے، کبھی باہر کے خوبصورت مناظر دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے ہنسنے لگے۔ اسلام آباد پہنچتے ہی ہم اپنے ہوٹل گئے، جہاں پہلے سے کمرہ بک تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو ہر طرف صفائی تھی، بڑی سی کھڑکی سے شہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے تقریباً 2 گھنٹے آرام کیا تاکہ سفر کی تھکن ختم ہو جائے۔ شام ہوئی تو ہم سنٹورس مال چلے گئے۔ وہاں کی روشنیاں اور لوگوں کی چہل پہل دیکھ کر شمائلہ بار بار حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آج جو دل چاہے کھانا۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے۔ ہم نے ایک بڑا سا پلیٹر منگوایا جس میں طرح طرح کے کھانے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ کھاتے رہے، ایک دوسرے کو بھی چھکاتے رہے اور خوب باتیں کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم مال سے باہر نکلے تو سامنے ایک بڑی سی دکان تھی۔ وہاں سے ہم نے پستے، بادام، چاکلیٹس، چپس، جوس اور کئی دوسری چیزیں خریدی۔ راستے میں نے کہا، اگر رات کو بھوک لگ گئی تو کیا کریں گے؟ وہ ہنس کر بولی، پھر آپ ہی بتائیں۔ میں نے کہا، ایک پیزا بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ وہ بولی، یہ خیال تو بہت اچھا ہے۔ ہم پیزا بھی لے کر ہوٹل واپس آ گئے۔ کمرے میں پہنچ کر ہم نے سارا کھانے کا سامان بستر پر رکھا، پھر ٹی وی پر ایک خوبصورت فلم لگا دی۔ وہ محبت کرنے والوں کی داستان تھی۔ ہم فلم دیکھتے رہے، ساتھ ساتھ چپس کھاتے، کبھی چاکلیٹ کھاتے، کبھی جوس پیتے اور کبھی پیزا بھی کھا لیتے۔ یوں ہنستے مسکراتے نہ جانے کب رات گزر گئی اور ہم سکون سے سو گئے۔ اگلی صبح ہم جلدی تیار ہو گئے اور سب سے پہلے شکر پڑیاں پہنچ گئے۔ وہاں کی صاف فضا اور خوبصورت منظر دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو گیا۔ ہم کافی دیر وہاں گھومتے رہے، تصویریں بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوب باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم منال پہاڑ چلے گئے۔ اوپر سے پورا شہر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر نیچے اتر آئے۔ اس کے بعد ہم دامنی کو گئے، وہاں بھی خوب سیر کی۔ ہر طرف آنے والے لوگوں کی رونق تھی۔ ہم کبھی چلتے، کبھی رکتے، کبھی تصویریں بناتے اور کبھی ہنستے ہوئے ایک دوسرے کی باتیں سنتے۔ وہاں سے ہم فیصل مسجد پہنچ گئے۔ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر شمائلہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، واقعی یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ ہم جوان تھے، ہمارے قدموں میں تھکن نہیں تھی، اسی لیے پورا دن چلتے پھرتے رہے۔ راستے میں کبھی جوس پی لیتے، کبھی آئس کریم کھا لیتے، کبھی کوئی اور چیز خرید لیتے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی سب سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی تو ہم دوبارہ سنٹورس مال چلے گئے۔ ایک بار ہم نے آرام سے بیٹھ کر بہت اچھا کھانا کھایا، پھر ہوٹل واپس آئے
اور جلدی سو گئے کیونکہ اگلی صبح واپس جانا تھا۔ صبح اٹھتے ہی ہم بازار گئے، وہاں سے میں نے اپنی دونوں بہنیں کے لیے کچھ تحفے خریدے اور امی کے لیے بھی کئی اچھی چیزیں لیں۔ شمائلہ بھی بڑے شوق سے ہر چیز پسند کروا رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے ہم گاڑی میں بیٹھے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شام تک ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہمارا ہنی مون بہت چھوٹا تھا لیکن ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ گھر پہنچ کر ہم نے امی اور بہنوں کو تحفے دیے لیکن انہوں نے خوش ہونے کی بجائے صرف اتنا کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ ناراض ہیں کیونکہ اصل میں وہ بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتی تو پھر وہ ہنی مون نہیں رہتا بلکہ پورے خاندان کی سیر بن جاتی۔ اسی لیے میں نے انہیں بڑی محبت سے باتوں باتوں میں منع کر دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ جب 1.5 مہینہ گزر گیا تو ایک شام امی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا، میری طرف دیکھا اور بولی، تو نے اپنی مرضی سے لڑکی سے شادی کر لی، تو نے میرے گھر میں سامان لانے کا خواب توڑ دیا، تو نے میرا سارا پلان کے خلاف جا کر اپنی مرضی کر لی۔ میں نے نرمی سے کہا، ہاں امی، لیکن آپ نے دل بڑا کیا اور ہماری شادی قبول کر لی، اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ امی نے گہرا سانس لیا، پھر بولی، اب تیری باری ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، میری باری کس بات کی؟ وہ بولی، تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ میری ایک بات مانے گا، اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا کرے۔ میں نے فوراً کہا، جی بتائیں کیا کرنا ہے؟ وہ بولی، تیرے ماموں نے باہر کے ملک میں نوکری بتائی ہے، تو وہاں جائے گا اور نوکری کرے گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہ گیا کیونکہ میرے ماموں کافی عرصے سے بیرون ملک رہتے تھے۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ مجھے بلا چکے تھے لیکن میں ہر بار صاف انکار کر دیتا تھا۔ مجھے اپنا وطن چھوڑ کر جانا کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے دھیرے سے امی سے کہا کہ میں باہر نہیں جانا چاہتا۔ وہ فوراً بولی، اب تجھے جانا پڑے گا۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بولی، زیادہ پیسے کمائے گا تو گھر کا فریج بھی آ جائے گا، ٹی وی بھی آ جائے گا، اوون بھی آ جائے گا، پنکھے بھی بدل جائیں گے، اے سی بھی لگ جائے گا، نیا فرنیچر بھی آ جائے گا۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، تیری بیوی تو تیری زندگی میں آ ہی گئی ہے، اب میری خواہش بھی پوری ہو جائے، ہم بھی کچھ اچھا کھا لیں، کچھ اچھا پہن لیں۔ پھر انہوں نے میری دونوں بہنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنی بیوی کے تو سارے خواب پورا کر رہے ہیں، کبھی اپنی بہنوں کے بارے میں بھی سوچا؟ کبھی اپنی ماں کے بارے میں بھی سوچ، یہ دونوں بڑی ہو رہی ہیں، کل کو ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، زیادہ نہیں، صرف ان کی شادیوں تک محنت کر لے، پھر ہمیشہ کے لیے واپس آ جانا۔ ان کی ہر بات میرے دل پر بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ امی، مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ فوراً بولی، سوچنے کا وقت تو میں تجھے پچھلے 1.5 مہینے سے دے رہی تھی اور تو نے کہا تھا کہ میری بات مانے گا۔ میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے ایسی بات کہہ دی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ وہ بولی، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔ میں گھبرا کر بولا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بولی، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، پھر تجھے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑے گی، تو اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہنا، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر چلی جاؤں گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ ایک طرف میری ماں تھی اور دوسری طرف میری نئی شادی، اور میری محبت اس رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ پھر ہمت کر کے میں نے شمائلہ کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ واقعی چلی جائیں گے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بولی، پھر مت جائیں۔ میں نے بے بسی سے کہا کہ کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور کہا، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں کافی دیر خاموش بیٹھے رہے کیونکہ ہمارے پاس ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ ابھی ہماری شادی کو 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں ایک دوسرے سے دور ہو جانے کا خیال بھی کسی برے خواب سے کم نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے کئی دن تک جانے سے انکار کیا۔ کبھی کوئی بہانہ بناتا، کبھی کہتا ابھی نہیں جاؤں گا، کبھی کہتا بعد میں دیکھیں گے، لیکن گھر میں روز نئی لڑائی شروع ہو جاتی۔
माहौल ख़राब रहने लगा और आखिरकार मुझे अपनी ज़िद छोड़नी पड़ी। मैंने परदेस जाने का फ़ैसला कर लिया। जाने से एक रात पहले मैं शमाइला के साथ काफ़ी देर बैठा रहा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें रोज़ फ़ोन करूँगा और हर 6 महीने बाद तुमसे मिलने आऊँगा। देखना, वक्त पता भी नहीं चलेगा और गुजर जाएगा। मैं जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मोहब्बत में एक दिन भी बरसों जैसा महसूस होता है, लेकिन मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो खामोशी से मेरी बात सुनती रही, फिर बोली, बस अपना ख्याल रखिएगा। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मैं अम्मी के पास गया और कहा, अम्मी, मैं शुमाइला को आपके हवाले करके जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। अम्मी ने फ़ौरन कहा, फ़िक्र न कर, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। जाने वाले दिन शुमाइला दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें मुसलसल नम थी। वो मुझे देख रही थी और मैं बार बार मुड़कर उसे देख रहा था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़कर वापस उसके पास चला जाऊं, लेकिन हालात मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। यूं मैं अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी शुमाइला को छोड़कर परदेस चला गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि ये टाइम कैसे गुजरेगा। मुझे अभी से ही मेरी बीवी की याद आने लगी थी, तो बाद में क्या होता। मैंने शक्ल ऐसी बनाई हुई थी जैसे कोई बच्चा पहली दफ़ा स्कूल जाता है और पूरा दिन अपनी माँ को याद करता रहता है। वो कहते हैं ना कि अभी तो दूर हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तो फिर 1 साल कैसे गुजरता। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरता, और मुझे ये भी पता था इसका भी यही हाल हो रहा होगा। वो मेरे से ज़्यादा जज्बाती थी। शायद वो बैठकर रो भी रही होगी। वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि परदेसियों की ज़िंदगी बाहर से जितनी आसान नज़र आती है, हकीकत में उतनी ही मुश्किल होती है। सुबह अंधेरे में उठना, दिन भर मुसलसल काम करना, फिर थके हुए जिस्म के साथ एक छोटे से कमरे में वापस आ जाना, जहाँ ना अपना कोई होता था ना अपनों जैसी कोई बात। रात को जब शमाइला से फ़ोन पर बात करता तो उसकी आवाज़ सुनकर दिल भर जाता। फ़ोन बंद होते ही कमरे में खामोशी मुझे काटने लगती। कई मर्तबा मैं खुद से कहता, अम्मी तो अपने मकसद में कामयाब हो गई, उनकी बात भी पूरी हो गई। लेकिन मैं इस वादे में ऐसा फंस गया कि ना वापस आ सकता था और ना दिल लगाकर वहाँ रह सकता था। फिर मैं खुद को यही समझाता, चलो एक लिहाज से ये भी ठीक है। पाकिस्तान में 50,000 कमाता था, यहाँ 2.5 लाख मिल रहे हैं। अगर 2-4 साल मेहनत कर ली तो फिर हमेशा के लिए वापस चला जाऊँगा और उसके बाद कभी अपनी शुमाइला से दूर नहीं रहूँगा। मुझे शुमाइला की बहुत याद आती थी। परदेश की ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल थी, लेकिन उसकी जुदाई ने हर दिन को एक और भारी बना दिया था। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसका ख्याल आता और रात को सोते वक्त आखिरी ख्याल भी उसी का होता था। मैं बार बार उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन मेरी नौकरी ऐसी थी कि ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती थी। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जहाँ ड्यूटी के दौरान बार बार फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। ज़्यादातर तो फ़ोन जेब में ही पड़ा रहता था और मैं सिर्फ मौका मिलने पर उसकी तस्वीर देखकर दिल को तसल्ली दे लेता था। रात को जब ड्यूटी ख़त्म होती तो मैं जल्दी से उसे फ़ोन करता, वो फ़ोन उठाती तो मैं खुश हो जाता। मैं कहता, शुमाइला कैसी हो? वो आहिस्ता से जवाब देती, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं कहता, मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारी बहुत याद आती है। वो खामोश हो जाती। मैं कहता, कुछ बोलो ना। वो धीमी आवाज़ में कहती, क्या बोलूँ? फिर हम थोड़ी देर बात करते करते ही इतना थक जाते कि न जाने कब फ़ोन कान से लगा लगा नींद आ जाती। लेकिन कुछ अरसे से वो थोड़ी सी बात भी कम होती जा रही थी। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते कि बात सिर्फ चंद लम्हों की होती। मैंने एक दिन अम्मी को फ़ोन किया और पूछा, अम्मी, शुमाइला से बात क्यों नहीं हो पा रही? अम्मी ने फ़ौरन कहा, बेटा, घर के सामने मनहूस फ़ोन का खंभा लगा रहे हैं, इसकी वजह से सिग्नल बहुत ख़राब रहते हैं। फ़ोन बार बार बंद हो जाता है, इसीलिए बात नहीं हो पाती। मैंने कहा, इस काम में तो काफ़ी वक्त लगता है। अम्मी बोली, हाँ, बस अभी काम चल रहा है, सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी दिल को यही कहकर खामोश कर लिया कि शायद वाकई ऐसा ही होगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा था। मैं शुमाइला से वादा किया था कि 6 महीने बाद वापस आऊँगा, लेकिन पूरे 6 माह पूरे होने लगे तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे इस वक्त छुट्टी नहीं मिल सकती। हमारी कंपनी का असूल था कि छुट्टियां इकट्ठी करके जाओ, वरना चंद दिन बाद दोबारा वापस आना पड़ेगा। मैंने खुद से कहा कि अगर अभी गया तो 1 हफ्ते बाद वापस आना पड़ेगा। इससे बेहतर है थोड़ा और सब्र कर लेता हूँ, फिर ज़्यादा दिन साथ गुजारूंगा।
میں نے اپنا دل مار لیا، جب بھی شمائلہ سے بات ہوتی وہ پہلے جیسی نہیں لگتی تھی۔ میں کہتا شمائلہ کیا ہوا، وہ بولتی کچھ نہیں۔ میں کہتا تم ناراض ہو، وہ آہستہ سے کہتی نہیں، لیکن اس کی آواز میں اداسی صاف محسوس ہوتی تھی۔ میں سوچتا شاید وہ میری جدائی برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں امی سے پوچھتا امی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ہنس کر کہتی سب ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر۔ وہ بھی ٹھیک ہے، میں ہر بار ان کی بات پر یقین کر لیتا۔ وقت گزرتا رہا اور میں مسلسل پیسے بھیجتا رہا۔ گھر میں نیا فریج آ گیا، ٹی وی بھی آ گیا، فرنیچر بھی بدل گیا۔ گھر کی کئی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ امی نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا تھا وہ ایک ایک کر کے آتی جا رہی تھی۔ بس اب صرف اے سی رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا اسی مہینے کی تنخواہ آ جائے تو اے سی بھی لگ جائے گا۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورا 1 سال اور 4 مہینے گزر گئے۔ اتنے عرصے میں نہ میں نے شمائلہ کو اپنے قریب محسوس کیا اور نہ اس سے دل بھر کر بات کر سکا۔ امی سے تو اکثر بات ہو جاتی تھی، وہ ہمیشہ خوش لگتی تھی، مجھے دعائیں دیتی تھی، کہتی تھی بیٹا اللہ تمہیں بہت ترقی دے۔ میں بھی خوش ہو جاتا کہ میری محنت سے گھر سنور رہا ہے۔ ایک دن اچانک مجھے میرے ایک دوست کا فون آیا، وہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہتا تھا۔ میں جب پردیس میں آ رہا تھا تو میں نے اسے خاص طور پر کہا تھا یار میرے گھر پر بھی نظر رکھنا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا۔ وہ ہنس کر بولا تھا فکر کیوں کرتا ہے، تمہاری فیملی میری فیملی ہے۔ اس دن فون آیا تو پہلے حسب معمول سلام دعا ہوئی، پھر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے کہا خیریت ہے نا؟ وہ آہستہ سے بولا یار ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھ۔ وہ بولا اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہو؟ میں نے حیرانگی سے کہا ہاں کرتا ہوں، کیوں کیا ہوا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا یار بھابھی کی خبر رکھا کرو۔ میں نے فوراً پوچھا رکھتا ہوں خبر، لیکن تو ایسے کیوں کہہ رہے، کیا بات ہے؟ وہ بولا مجھے نہیں پتا، بس اتنا کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ایک چکر لگا لو اور بھابھی سے ضرور ملنا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا کیسی باتیں کر رہا ہے، میں آؤں گا تو اپنی بیوی سے ملوں گا نہیں؟ وہ پھر بھی یہی بولا بس میری بات یاد رکھنا، بھابھی کی خبر لینا اور جتنی جلدی ہو سکے پتہ کرنا کہ وہ کیسی ہیں۔ میں نے کئی بار پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتا رہا مجھے کچھ نہیں پتا، بس میری بات یاد رکھنا۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ کسی اور وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب پاکستان جاؤں گا تو سب سے پہلے اسی سے پوچھوں گا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے خود سے کہا بس اب بہت ہو گیا، 1 مہینہ گزارنے کے لیے بھی مل جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں چاہتا تھا کہ سب کچھ اچانک دیکھوں اور سب مجھے اچانک دیکھیں۔ میں بازار گیا اور شمائلہ کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی۔ اس کے لیے خوبصورت کپڑے لیے، جوتے خریدے، میک اپ کا سامان لیا، باہر کی مشہور چاکلیٹیں بھی خریدیں۔ ہر چیز اٹھاتے وقت میرے ذہن میں صرف شمائلہ کا چہرہ تھا۔ میں خود سے کہتا یہ دیکھ کر کتنی خوش ہوگی، یہ رنگ تو اسے بہت پسند آئے گا، یہ چاکلیٹ کھا کر ضرور مسکرائے گی۔ میں نے امی اور بہنوں کے لیے بھی تحفے خریدے۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ امی نے میرے پیچھے شمائلہ کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوگا اور گھر میں سب خیریت ہوگی۔ جب میری فلائٹ کا دن آیا تو میں خاموشی سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے گھر میں کسی کو خبر نہیں دی تھی، پورے سفر میں میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا جب شمائلہ اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو کتنی حیران ہو جائے گی۔ میں دل ہی دل میں اس کے حیران چہرے کا تصور کر کے مسکرا دیتا تھا۔ آخر سرپرائز بتا کر تو نہیں دیا جاتا، اسی لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور بے صبری سے اپنے گھر پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو دوپہر کا وقت تھا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور چائے سے پہلے والا وقت۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، مین دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندر آیا لیکن کسی کو آواز نہیں دی، کیونکہ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں ابھی پردے کے پیچھے ہی کھڑا تھا کہ سامنے سے امی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میری نظر اچانک ان کے ہاتھوں پہ گئی تو میں چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ ان کی کلائیوں میں کنگن تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سونے کے کنگن نہیں تھے، لیکن یہ تو وہی کنگن تھے جو میں نے بیرون ملک سے شمائلہ کے لیے خرید کے بھیجے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید شمائلہ نے خود ہی امی کو پہننے کے لیے دے دیے ہوں۔ یہ بات مجھے عجیب ضرور لگی،
لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اس وقت کچھ سوچتا۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی میری نظر صحن پر پڑی تو میرے قدم وہی رکے۔ میرے سامنے جو منظر تھا اس نے میری سانس روک دی۔ شمائلہ نلکے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی اور اوپر سورج آگ برسا رہا تھا۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ صحن کی زمین تک تپ رہی تھی۔ اس کے سامنے برتنوں کا بڑا سا ڈھیر پڑا تھا اور وہ خاموشی سے ایک ایک برتن دھو رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ اس کا رنگ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے اس کے چہرے پر نشان بن گئے تھے۔ اس نے نہ کوئی ہار پہن رکھا تھا نہ کوئی سنگار کیا تھا۔ اس کے بال بھی جلدی جلدی میں بندھے ہوئے لگ رہے تھے۔ چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ تازگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی پہلے جیسے نہیں تھے، خشک اور کمزور۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کافی وزن کم ہو چکا ہو۔ میرے دل میں ایک ہی سوال آیا، یہ واقعی میری شمائلہ ہے جو مجھے دھوکا ہو رہا ہے؟ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے سامنے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں فوراً اس کے قریب پہنچا اور کہا، شمائلہ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھتی رہی لیکن اس کے ہونٹوں سے آواز نہ نکل سکی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ جیسے آگ سے چھو گیا۔ اس کا جسم بری طرح تپ رہا تھا۔ میں گھبرا کر بولا، شمائلہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ابھی میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس کا جسم لڑکھڑایا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی۔ میں نے فوراً اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ میں زور زور سے اس کا نام لینے لگا، شمائلہ شمائلہ آنکھیں کھولو، لیکن وہ بالکل بے ہوش تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ جس گاڑی والے نے مجھے گھر تک چھوڑا تھا وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ میں بھاگ کر باہر نکلا، اسے آواز دی، بھائی جلدی واپس آؤ۔ وہ فوراً گاڑی واپس موڑ کر لے آیا۔ میں نے شمائلہ کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور ہم سیدھے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، شمائلہ آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں، لیکن وہ بے ہوش ہی رہی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر اور نرسیں اسے فوراً اندر لے گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، انہیں شدید قسم کے پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ گرمی نے ان کی حالت بہت خراب کر دی ہے۔ اتنی شدید دھوپ میں تو لوگ باہر نکلنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ آخر کیا کر رہی تھی؟ پھر نرسوں نے فوراً انہیں ڈرپ لگانا شروع کر دیا تاکہ جسم میں پانی کی کمی پوری ہو سکے۔ میں شیشے کے باہر کھڑا بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، اگر میں آج اچانک واپس نہ آیا ہوتا تو امی تو اپنے اندر کمرے میں تھی، شمائلہ اسی تپتی دھوپ میں بے ہوش پڑی رہتی، پتہ نہیں کب تک کسی کی نظر اس پر پڑتی۔ یہ سوچ کر ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب میں گھر پر ہوتا تھا تو ہم سب دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرتے تھے، پھر شام ڈھلنے پر گھر کے باقی کام ہوتے تھے۔ آخر آج ایسی کون سی مجبوری تھی کہ شمائلہ کو اتنی سخت ترین گرمی میں اکیلے اتنے سارے برتن دھونے پڑ رہے تھے؟ میں ہسپتال سے باہر کھڑا تھا، میری نظریں بار بار اس کمرے کے دروازے پر جا رہی تھیں جہاں شمائلہ بے ہوش پڑی تھی۔ دل میں بے شمار سوال تھے لیکن کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اچانک میں نے فیصلہ کیا کہ امی کو فون کرتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے واٹس ایپ والے نمبر سے کال کی تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ میں پاکستان واپس آ چکا ہوں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا، السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ وہ بڑے سکون سے بولی، وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں نے اپنے دل کا درد چھپاتے ہوئے کہا، میں بھی ٹھیک ہوں، ابھی کام پر بیٹھا ہوں اور کیا کروں گا، آپ سنائیں گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کچھ خاص نہیں، بچیوں نے کہا تھا کہ پیزا کھانا ہے تو میں نے پیزا منگوا لیا، اب تینوں بہنیں اور شمائلہ بیٹھ کر پیزا کھا رہی ہیں، میں تو باہر بیٹھی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے تو شمائلہ اسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور بالکل نارمل لہجے میں کہا، اچھا واقعی؟ وہ بولی، ہاں، شمائلہ کا ہی دل کر رہا تھا پیزا کھانے کا تو میں نے کہا چلو منگوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ذرا شمائلہ سے بات تو کروا دیں۔ وہ بولی، ارے بتایا تو ہے وہ پیزا کھا رہی ہے۔ میں نے کہا، پیزا کھا رہی ہے تو کیا ہوا، روزہ تو نہیں افطار کر رہی، ذرا بلا دیں مجھے، اس سے بات کرنی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، ارے وہ تو ابھی باتھ روم میں چلی گئی ہے۔ میں نے فوراً کہا، کوئی بات نہیں، میں کال پر ہی ہوں، جب وہ باہر آئے جائے تو میری بات کروا دیجیے۔
میری یہ بات سنتے ہی دوسری طرف عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک امی جلدی جلدی بولی، ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے سگنل نہیں آ رہے، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میں کافی دیر تک موبائل کی اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ شمائلہ سے بات کیسے کرواتی۔ شمائلہ تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، شمائلہ تو اس وقت میرے ساتھ اسی اسپتال میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ فون پر ایک ایک بات جھوٹ تھی، پزا بھی جھوٹ تھا، شمائلہ کا ان کے ساتھ بیٹھنا بھی جھوٹ تھا، باتھ روم جانے والی بات بھی جھوٹ تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید فون بند کرنے کے بعد وہ جلدی سے باہر نکلی ہوں گی اور انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ شمائلہ گھر پر نہیں، اسی لیے انہوں نے بہانہ بنا کر کال ختم کر دی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگا جب میں پردیس جاتے وقت شمائلہ کا ہاتھ پکڑ کر امی کے حوالے کر کے آ رہا تھا۔ میں نے کتنے اعتماد سے کہا تھا، امی اسے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا، اور امی نے کتنے یقین سے جواب دیا تھا، فکر نہ کر، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ وہی الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے، میرا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ایک ذمہ داری سمجھ کر نہیں بلکہ ایک امانت سمجھ کر ان کے حوالے کر کے گیا تھا، لیکن آج حقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھی، اور یہ حقیقت میرے دل کو بری طرح جلا رہی تھی۔ کافی دیر بعد شمائلہ کو ہوش آیا تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں سب سے پہلے مجھ پر پڑی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں فوراً اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے کہا، شمائلہ، میں آ گیا ہوں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بس مسلسل روتی رہی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا؟ اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور بولی، کچھ نہیں۔ میں نے کہا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم یہی کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں؟ لیکن وہ خاموش رہی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کے ساتھ ایک تصویر بنائی جس میں وہ اسپتال کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے وہ تصویر فوراً امی کو بھیج دی۔ چند دنوں بعد ان کا فون آنے لگا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے معلوم تھا وہ تصویر دیکھ کر حیران ہو گئی ہوں گی۔ وہ اسپتال ہمارے گھر کے سب سے قریب تھا۔ امی خود بھی کئی بار اسی اسپتال آ چکی تھی، اسی لیے وہ ایک نظر میں پہچان گئی ہوں گی کہ یہ پاکستان کا ہی اسپتال ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے، انہوں نے دوبارہ شمائلہ کا معائنہ کیا، پھر مجھے دوائیاں دیتے ہوئے بولے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ شدید گرمی اور دھوپ میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ان کی حالت جہاں تک پہنچی ہے، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو معاملہ بہت سنگین ہو سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے دوائیاں لی اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں شمائلہ کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے میں ہم دونوں خاموش رہے۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی ہم اندر ہی آئے تھے کہ امی تیزی سے ہماری طرف آئیں۔ انہوں نے حیران ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، ارے تم کب آئے؟ کیسے آئے اور یہ کہاں سے ملی؟ کیا یہ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ کہاں سے ملی ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ چلے۔ میں چند لمحے انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، امی، ابھی بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آج یہ اس دنیا میں نہ ہوتی۔ میں ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ امی نے شمائلہ کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا، تو نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا ہوگا نا؟ تیرے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا؟ شمائلہ نے فوراً سر جھکا لیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں امی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن اب بتانے کی ضرورت بھی نہیں رہی، کیونکہ مجھے حقیقت اپنی نظروں سے نظر آ گئی ہے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ نے مجھے باہر کیوں بھیجا تھا، تاکہ میرے جانے کے بعد آپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکیں۔ آپ کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں، اگر کل کو ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، اپنی بیوی کو ایک امانت کی سمجھ کر چھوڑ کر گیا تھا، لیکن آپ نے اس بھروسے کا یہ صلہ دیا۔ شمائلہ مرتے مرتے بچی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوتا؟ امی خاموش رہی، نہ انہوں نے کوئی صفائی دی، نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب شمائلہ کو دوبارہ یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تقریباً 1 مہینہ پاکستان میں رہا۔ اسی دوران میں نے شمائلہ کے تمام ضروری کاغذات بنوائے، پاسپورٹ تیار کروایا، ویزے کی کارروائی مکمل کروائی، جتنی بھی سرکاری کاروائیاں تھیں ایک ایک کر کے پوری کرتا گیا۔ میں اپنی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ بڑی مشکل سے اچھی تنخواہ والی نوکری ملی تھی۔
میں نے سوچا اگر شمائلہ میرے ساتھ ہوگی تو پردیس بھی گھر جیسا لگے گا۔ پھر میں نے گھر کا وہ سامان بھی فروخت کر دیا جو ہمارا ذاتی تھا، ہر چیز سمیٹ کر نئے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب امی کو معلوم ہوا کہ میں شمائلہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی۔ وہ بولی ایسا مت کر، وہ یہی رہے گی۔ میں نے سکون سے جواب دیا نہیں امی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں ایک بار آپ پر بھروسہ کر چکا ہوں، دوسری بار یہ غلطی نہیں کروں گا۔ وہ بولی کیا اب ہم پر اعتبار نہیں رہا؟ میں نے کہا اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ نہیں رہا، ہر مہینے پہلے کی طرح پیسے بھی بھیجوں گا، آپ لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھوں گا، لیکن اپنی بیوی کو اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ دن بعد ہم دونوں دوبارہ بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ اس بار فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے میں اکیلا گیا تھا اور اب میری زندگی میرے ساتھ تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے شمائلہ کو اپنا چھوٹا سا گھر دکھایا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، کئی دن بعد اس کے چہرے پر دل سے آنے والی مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی دوبارہ معمول پہ آنے لگی۔ شمائلہ کی صحت بھی بہتر ہو گئی، اس کے چہرے پر پہلے والی رونق واپس آ گئی۔ وہ ہنسنے لگی، باتیں کرنے لگی اور ہمارے گھر میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ آج بھی میں اپنی امی اور بہنوں کو ہر مہینے پیسے بھیجتا ہوں۔ وہ فون بھی کرتی ہیں، حال احوال بھی پوچھتی ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس کا ذکر کبھی نہیں کرتی۔ ایسے بات کرتی ہیں جیسے وہ سب کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ شاید وہ بھی جانتی ہیں کہ غلطی ان سے ہوئی تھی۔ وقت گزر چکا ہے، زندگی آگے بڑھ گئی ہے۔ میں نے بھی دل میں ان کے لیے نفرت رکھنے کے بجائے صرف اتنا فیصلہ کیا کہ دوبارہ غلطی نہیں دہراؤں گا، جس کی قیمت میری بیوی کو اپنی جان سے تقریباً چکانی پڑی تھی۔ آج میں اور شمائلہ ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ محبت صرف انکار کرنے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اس انسان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے جسے اللہ نے آپ کی ذمہ داری بنایا ہوا ہے، اور بھروسہ ہمیشہ اسی پر کرنا چاہیے جو اس بھروسے کی قدر بھی جانتا ہو۔ زندگی میں ہر رشتہ محبت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی مانگتا ہے۔ صرف اچھے ارادے کافی نہیں ہوتے، بلکہ صحیح فیصلے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنوں پر اتنا زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ بھروسے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً خبر گیری بھی ضروری ہوتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان ہمیشہ خوش نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے دکھ صرف اس لیے چھپا لیتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو یا گھر کا سکون خراب نہ ہو۔ اسی لیے اپنے قریب رہنے والوں کے چہرے سے زیادہ ان کے دل کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور محبت صرف خوبصورت باتوں اور وعدوں کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ اگر کسی کی عزت اور سکون آپ کے سپرد کیا جائے تو امانت کی حفاظت پوری دیانتداری سے کرنی چاہیے، کیونکہ ایک غلط رویہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کبھی بھی دوسرے کی زندگی کو مشکل میں نہیں بنانا چاہیے۔ گھر کی خوشحالی اس وقت خوبصورت لگتی ہے جب اس میں رہنے والے سب لوگ عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، ورنہ سامان بڑھ جانے سے بھی دل خالی رہ جاتے ہیں۔ رشتوں میں سچائی، انصاف اور احساس زندہ رہیں تو فاصلے بھی محبت کو کم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو پھر اسے دوبارہ قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر فیصلے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری ایک ضد یا ایک خواہش کسی بے گناہ انسان کے لیے عمر بھر کا دکھ تو نہیں بن گئی۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب